ہم اپنی مادری زبان میں بولتے ہیں یہ چیز فلاں بات کے لیے نقصان یا خرابی کا باعث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو اس سے تمہیں یہ نقصان ہوگا یا اس سے یہ خرابی ہوگی اور یہ نقصان پیدا ہو جائے گا۔ ہم مذکورہ مفہوم کو عربی میں اس طرح ادا کریں گے: هذا الامر مفسدة لكذا۔ ہم تعبیر کو اس طرح استعمال کریں گے: هذا الامر کی جگہ ہم وہ چیز لائیں گے جس سے نقصان ہوگا، یعنی جس کام کے کرنے سے نقصان ہوگا۔ لکذا کی جگہ ہم وہ چیز لائیں گے کہ جس کے لیے نقصان کا سبب اور باعث بنے گی۔ ہم نے آج کی عربی تعبیر کو اپنے 3 جملوں میں اس طرح استعمال کیا ہے۔ اردو کا پہلا جملہ ہے: والدین کی توہین دنیا اور آخرت کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ الاساءة الى الوالدین مفسدة للدنیا والآخرہ۔ آپ اس جملے میں غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا الاساءة یہ هذا الامر کی جگہ آیا ہے اس لیے کہ توہین یہ نقصان کا باعث ہوگی۔ للدنیا والآخرہ یہ لکذا کی جگہ آیا ہے اس لیے کہ یہ توہین کس کے لیے نقصان دہ ہوگی؟ للدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ دوسرا جملہ سنیے: موبائل کا بکثرت استعمال آنکھوں کی خرابی کا باعث ہے۔ الجملة الثانية: استخدام الجوال بشكل كثير مفسدة للعيون۔ دوسرے جملے میں بھی اس طرح ہی ہے، استخدام الجوال یعنی موبائل کا استعمال یہ نقصان دہ۔ کس کے لیے نقصان دہ ہے؟ للعیون۔ تو استخدام الجوال یہ هذا الامر کی جگہ آیا ہے، للعیون یہ لکذا کی جگہ آیا ہے۔ تیسرا جملہ ہے: غیبت نیکیوں کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ الجملة الثالثة: الغیبة مفسدة للحسنات۔ تیسرا جملہ الغیبة یہ هذا الامر کی جگہ ہے اس لیے کہ نقصان ہے، اس کا نقصان ہے۔ کس چیز کے لیے نقصان ہے؟ للحسنات نیکیوں کے لیے، تو یہ لکذا کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں سے لنک شیئر کریں تاکہ ہم عربی زبان کی نشر و اشاعت میں حصہ لے سکیں۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ اسی طرح اگر آپ کو عربی زبان کے تعلق سے کچھ اور سیکھنا ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے تعاون اور آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔